बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने जब गुजरांवाला जलसे में खिताब किया तो अपने खिताब के दौरान उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को 11 बार तनकीद का निशाना बनाया और मौजूदा अस्करी क़यादत पर यह ज़िम्मेदारी डाल दी जो आजकल मुल्क के हालात बने हुए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान को भी मुखातिब करते हुए कहा कि आप तो किसी खाते में नहीं आते, हमारा मुकाबला तो आपके लाने वालों से है। कराची जलसे से उन्होंने खिताब नहीं किया, लेकिन कोयटा जलसे में उन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए ज़रूर खिताब किया और ये खिताब किसी टीवी चैनल पर तो नहीं दिखाया गया, लेकिन सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा देखा और सुना गया। अभी गुजरांवाला जलसे में जो उन्होंने खिताब किया उसके जो असरात हैं वो मान नहीं पड़ रहे थे कि एक नया कट्टा उन्होंने खोल दिया है। अपनी इस वीडियो में हम साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के इस खिताब का जो कोयटा में उन्होंने किया है उसका एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि किन 3 तबकात से उन्होंने अपील की है और वो क्या अपील है, और उसके बाद ये भी आपको बताएंगे कि इस खिताब में क्या चीज़ नहीं थी। इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के पास तारीख़ में 2 मौके ऐसे थे कि जिसमें वो कुछ कर सकते थे। इस दौरान उन्होंने एक मौका तो गंवा दिया है, लेकिन अभी एक मौका उनके पास है। तो वीडियो के लास्ट में वो भी आपको बताएंगे कि कौन सा मौका उन्होंने गंवाया और कौन सा मौका उनके पास है। लेकिन आपसे वही दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और याद से बेल आइकन का बटन भी दबा लें। बात करते हैं कोयटा जलसे में साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के खिताब की। साबिक वज़ीर आज़म का जो खिताब था वो 34 मिनट 31 सेकंड का था, जो गुजरांवाला जलसे में उन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए किया। जो उनका ज़्यादातर खिताब था उसमें मोस्टली बातें पुरानी थी, लेकिन इस बार वो बार बार जनरल फैज़ का ज़िक्र करते हुए दिखाई दिए कि किस तरह आप एक जज के घर गए और फ़ैसलों पर असर अंदाज हुए। फैज़ाबाद धरने का ज़िक्र किया, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जो फ़ैसला आया है उसका साबिक वज़ीर आज़म ने ज़िक्र किया और फिर जनरल फैज़ को तनकीद का निशाना बनाया और जनरल कमर जावेद बाजवा का ज़िक्र किया और इमरान खान को फिर कहा कि हमारा मुकाबला आपसे नहीं है। महंगाई की बात की, जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है उसकी बात की, तो बातें वो सारी थी। लेकिन इस खिताब में उन्होंने 3 तबकों से जो अपील की है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली अपील उन्होंने की है अफवाज पाकिस्तान से, दूसरी अपील उन्होंने की है ब्यूरोक्रेसी से यानी बाबूशाही से, और तीसरी अपील उन्होंने की है आवाम से। अब आप ये देखें कि वो कहते हैं वोट को इज़्ज़त दो, तो उनको अपनी सबसे पहली जो अपील है, अगर देखा जाए वो अवामी नुमाइंदे हैं, 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं, तो पहली अपील तो उन्हें सर-ए-फ़हरिस्त आवाम को रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने आवाम को सर-ए-फ़हरिस्त नहीं रखा। चलें आवाम को ना रखते, आप अफसरशाही को रख लेते, यानी सिविल ब्यूरोक्रेसी को, उसको भी नहीं रखा और पहले नंबर पर फिर रखा अफवाज पाकिस्तान को, और अफवाज पाकिस्तान के जो जवान हैं उन्हीं से अपील की। यानी ये आप अंदाज़ा लगा लें कि अभी भी साबिक वज़ीर आज़म को ये यकीन है कि अफवाज पाकिस्तान के जवान जिस जानिब झुकाव करेंगे उसका पलड़ा ही भारी होगा, और आवाम की वक़्त इज़्ज़त और वो जो वोट को इज़्ज़त दो का नारा है उसका उन्हें भी अंदाज़ा है कि आवाम से अपील लास्ट में ही की जानी चाहिए। पहले जिनके हाथ में डंडा है उनसे अपील करनी चाहिए। तो जो अपील उन्होंने की है उनका ये कहना है कि मैं पाक फ़ौज के हर जवान को जो है वो सलाम पेश करता हूँ, और अगर आप आइन और कानून की पासदारी करेंगे, ताबेदारी करेंगे तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे, और जो पाक फ़ौज के जवान हैं उन्हें अपनी अस्करी क़यादत के ख़िलाफ़ करने की बात पहली अपील में की है साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने कि आपका कसूर नहीं है, ये चंद जर्नल्स का कसूर है जो आइन पर अमल दरामद होने नहीं देते और कानून की बालादस्ती नहीं चाहते। तो आपको चाहिए कि आपने जो हल्फ उठाया है उसकी पासदारी करें, और अगर आपको कोई गैर आइनी या गैर कानूनी इक़दाम उठाने को कहता है
تو اس کا حکم ماننے سے انکار کر دیں، اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں وہ افواج پاکستان کے جوانوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ یعنی وہ چاہتے ہیں کہ جو افواج پاکستان کے جوان ہیں وہ موجودہ عسکری قیادت کے خلاف ہو جائیں، اس لیے بار بار انہوں نے جرنیلوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ دوسرا انہوں نے مخاطب کیا بابو شاہی، افسر شاہی کو، اور یہ کہا کہ پوری دنیا میں حالات جو ہیں وہ بدل رہے ہیں، بڑی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے، اور اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آئین اور قانون سے بچ نکلے۔ تو پھر انہوں نے حوالہ دیا سندھ پولیس کا، جو کیپٹن صفدر کی گرفتاری کے بعد باتیں سامنے آئیں، اور انہوں نے سندھ پولیس کے آئی جی اور وہ ان اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کیا جو ان کے بقول ادارے کے خلاف ڈٹ کے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ تو اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے جتنی پاکستان بھر کی افسر شاہی ہے، یعنی سول بیوروکریسی ہے، ان کو میاں نواز شریف نے اپیل کی ہے کہ جس طرح سندھ پولیس ڈٹ گئی کسی غیر قانونی یا غیر آئینی اقدام کو ماننے کے خلاف، اسی طرح آپ ڈٹ جائیں، اسی طرح قانون کی بالادستی ہوگی اور آئین کا تحفظ ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ 3 بار آپ خود وزیر اعظم رہے ہیں، تو آپ نے کتنا امپاور کیا بیوروکریسی کو؟ کیا آپ اور آپ کے بھائی سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف افسر شاہی پر اثر انداز نہیں ہوتے رہے؟ کیا آپ کے بھتیجے حمزہ شہباز جو ہیں وہ اپنی مرضی کے ڈی پی او نہیں لگاتے رہے؟ تو جب آپ کا دور تھا تو آپ نے کیوں افسر شاہی کو مضبوط نہیں ہونے دیا؟ تو اب آپ افسر شاہی کو بھی افواج پاکستان کے اگینسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو کراچی میں ایڈونچر ہوا ہے اس کے پیچھے بھی کوئی بہت لمبی کہانی ہے، اور کافی پلان کیا گیا، اور اس کے بعد یہ جو ایڈونچر ہوا وہ تو جب رپورٹ آئے گی تو اس کے بعد جو ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لاسٹ میں جو میں نے بات کی، تیسرا طبقہ جو ہے وہ عوام ہے، اور عوام سے میاں نواز شریف نے یہ اپیل کی ہے کہ افواج پاکستان کی عزت کریں، انہیں سلوٹ کریں، لیکن اگر یہی افواج پاکستان کوئی غیر قانونی اقدام کرے تو اس کے سامنے ڈٹ جائے، اور دنیا کی کوئی ایسی فوج نہیں ہے جو اپنی عوام سے لڑ سکتی ہو، اور آئین اور قانون کی بالادستی پر کسی قسم کا آپ کو سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہے اس کے لیے آپ کو کھڑا ہونا چاہیے اپنے حقوق کے لیے۔ تو میں آپ کو بات بتاؤں کہ جب آپ کے پاس پاور تھی تو تب یہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ کدھر تھا؟ تب بھی عوام کو اسی طرح ان کے حقوق نہیں ملتے تھے۔ آپ کے دور میں سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا، آپ جاتے جاتے آپ کو چاہیے تھا اس کا فیصلہ کرتے، جو اس کے قصوروار تھے انہیں قصوروار ٹھہراتے، انہیں قانون کے کٹہرے میں کھڑا کرتے، تو پھر ہم یہ سمجھتے کہ شاید آپ قانون پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ یہ تو تھے 3 طبقے جن کو سابق وزیر اعظم نواز شریف نے مخاطب کیا، اور اگر اس کا لب لباب آپ کو بتایا جائے تو وہ یہی ہے کہ عسکری قیادت اور افواج پاکستان کے خلاف جو ہے وہ زہر برا آ جائے۔ عام جو پاک فوج کا جوان ہے اسے اپنی عسکری قیادت کے خلاف جو ہے وہ بغاوت پر اکسایا جائے، اور سول بیوروکریسی کو بھی اس ڈگر پر چلایا جائے، اور لاسٹ میں آ جاتے ہیں عوام، اور عوام کو بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ باہر نکل آئیں، اور دنیا کی کوئی فوج ایسی نہیں ہے کہ جو اپنی عوام کے اگینسٹ لڑ سکے۔ اب بتاتے ہیں اس خطاب کی اندرونی کہانی۔ اس خطاب کی اندرونی کہانی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہو یا وہ عناصر جو اس ملک کے خلاف سازش کر رہے ہیں، وہ تھنک ٹینک حسین حقانی کی صورت میں جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور دختر نواز شریف مریم نواز، یا عدلیہ کے کچھ فیکٹرز، کچھ وکلا کے فیکٹر، کچھ میڈیا کے فیکٹر، اور خود تاکہ عدلیہ کو یہ باور کروانے کی کوشش کی جائے کہ آپ کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، جب آپ کو ڈنڈا آتا ہے تو آپ ان کی مرضی کے فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے بار بار وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو ہے فیصلے کی مثال دے رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں آرٹیکل 6 کی بھی باتیں ہو سکتی ہیں، جیسا کل سابق گورنر پنجاب لطیف کھوسہ نے کہا کہ عمران خان نے عدلیہ پر جو ہے خودکش حملہ کر دیا ہے، صدر پاکستان اور پوری کابینہ پر جو ہے وہ آرٹیکل 6
کا مقدمہ دائر ہونا چاہیے۔ تو آنے والے دنوں میں یہ مہم زیادہ تیز ہوگی۔ اب آتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے پاس کون سے 2 موقع تھے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے پاس 2 موقع تھے۔ ایک جب وہ وزیر اعظم تھے، عمران خان کا دھرنا چل رہا تھا، اور جو بات اب سامنے آئی ہے کہ ان سے استعفیٰ مانگا گیا اس وقت کے DGI یعنی جنرل ظہیر الاسلام نے، تو پھر آپ کو کوئی کمپرومائز کرنے کی بجائے اپنے اقتدار کو ٹھوکر مار دینی چاہیے تھی، اور اس موقع کو گنوانا نہیں چاہیے تھا، تاکہ ہمیں اندازہ ہوتا کہ ایک جمہوری ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ اپنے بیانیے پر ڈٹ گیا ہے اور اس نے کسی کی بات نہیں مانی، لیکن آپ اقتدار کے مزے لیتے رہے۔ آپ سے اچھے عمران خان تو ہیں، چلیں انہوں نے کسی ٹاک شو میں تو یہ کہہ دیا کہ اگر میرے ساتھ ایسا ہوتا یا مجھ سے کوئی DGI یا صحیح استعفیٰ مانگتا تو میں اسے فارغ کر دیا۔ آپ نے ایک موقع تو گوا دیا۔ دوسرا موقع آپ کا یہ ہے کہ جو آپ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ لے کر اٹھے ہیں، بیان کریں، خود تو لندن میں ہیں۔ اگر آپ کو اتنا ہی اس ملک کا غریب عزیز ہے، آئین کی بالادستی عزیز ہے، تو آپ کو یہ موقع نہیں گنوانا چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور فوراً پاکستان آ جانا چاہیے اپنے بچوں سمیت، تاکہ پاکستان کے عوام کو یہ لگے کہ ہاں کوئی لیڈر اپنے بچوں سمیت ان کے حقوق کے لیے کھڑا ہوا ہے، اپنے بیانیے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ اگر آپ نظریاتی بن گئے ہیں تو پھر آپ کو اپنے دونوں بچوں سمیت اسحاق ڈار کو لے کر پاکستان آ جانا چاہیے، تو چاہے کوٹ لکھپت جیل ہو یا اڈیالہ جیل ہو، یہاں آ کر بیٹھ جانا چاہیے۔ کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ جو ہے قید و بند کی صورتیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ تو اگر آپ لیڈر ہیں تو پھر اس موقع کو نہ گنوائیں۔ اور دوسرا، اس ویڈیو کے لاسٹ میں میں صرف پاکستان کے عوام سے اور خاص طور پر جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں ان سے اتنا کہنا چاہیں گے کہ آپ اپنے حقوق کے لیے ضرور اٹھیں، لیکن کسی لیڈر کے بیانیے کو اپنا بیانیہ نہ بنائیں، بلکہ آپ ہی وہ واحد پاور ہیں جو پریشر ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو اپنے حقوق کا پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں کہاں آپ کا استحصال ہو رہا ہے، کہاں کہاں بیٹھ کر اشرافیہ جو ہے آپ کو یرغمال بنائے ہوئے ہے، آپ کے ذہنوں کو کیپچر کیا جا رہا ہے۔ اور ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے، مثلا میرے پاس کوئی انفارمیشن آئی، میں نے کسی دوست کو بتائی یا سوشل میڈیا پر ویڈیو اپلوڈ کرتی، وہ پھیلتے پھیلتے اس سے 10 نئی باتیں جو ہے نکل آتی ہیں۔ تو کوئی بھی انفارمیشن خاص طور پر افواج پاکستان اور اداروں کے حوالے سے آپ کے پاس آئے تو اسے لازمی 2 سے 3 بار کاؤنٹر چیک کر لیں، اور یہ بھی دیکھ لیں کہ جو شخص یہ بات کہہ رہا ہے وہ خود کتنا معتبر ہے۔ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرا چینل انسائیڈ اسٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔